إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور مومنوں کی ایک عظیم دعا کو نقل کیا ہے کہ ہر زندہ رہنے والے مسلمان، اس دنیا سے گزر جانے والے مسلمانوں کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، ہر پیدا ہونے والی نسل اس دنیا سے رخصت اور چلی جانے والی نسلوں کے حق میں یہ دعائیں کرتی ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے حق میں مغفرت اور بخشش لکھ دے، اور ہمارے وہ بھائی، وہ مسلمان جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے اور ان کے حق میں بھی مغفرت اور بخشش لکھ دے۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں نے آپ کے سامنے قبر کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور آج کا خطبہ، آج کی باتیں بھی اسی موضوع کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان کا تعلق انسان کے موت کے بعد سے ہوتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد کے کچھ احکام، کچھ باتیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جنہیں نہ جاننے کی صورت میں، نہ جاننے کے سبب، لا علمی کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے غلط تصور، غلط خیالات ہمارے بیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی موت ہوتی ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا پیارا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ شریعت ہمیں یہاں پر کس بات کی تعلیم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارا کوئی عزیز ہمارے سامنے فوت ہو جائے تو ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اپنے رنج کو، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنے تکلیف کو کبھی بھی، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی وقت میں شریعت کے دائرے سے باہر کبھی بھی جانے نہیں دینا چاہیے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، حقیقی صبر، اصلی صبر وہی ہے کہ جب اچانک تم پر کوئی مصیبت آئے، اچانک تمہارا عزیز تمہارے سامنے فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے،
اسی وقت آپ کو صبر کرنا ہے اور اپنے رنج اور غم کو شریعت کے دائرے میں رکھنا ہے، ورنہ بعد میں چلے جانے کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد تو صبر خود بخود آ جاتا ہے۔ تو حضرات، کسی کی موت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس انسان کی روح نکلتی ہے، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس انسان کی روح قبض ہوتی ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہاں شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ میت کی فوراً آنکھیں بند کر دے، اس لیے کہ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا، آنکھیں بند نہ کی گئیں، تو کچھ دیر کے بعد وہ لاش اور وہ میت، وہ جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آنکھیں بند نہیں ہو سکتی، ناممکن ہوگا۔ اور جب آنکھیں بند نہیں ہوگی تو دیکھنے والوں کے لیے اس عزیز، اس میت کا چہرہ بڑا بھیانک ہوگا، بڑا ڈراؤنا سا نظر آئے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، تو اس کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی روح، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور نگاہیں پھٹی رہ جاتی ہیں، اس لیے فوراً اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جس انسان کی روح نکلتی ہے، جان نکلتی ہے، تو یقیناً جسم میں بڑا درد ہوتا ہے، جسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس میت کے بدن سے کچھ غلاظت اور گندگیاں بھی نکل جاتی ہیں۔ تو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ فوراً اس جان نکل جانے والی میت کے جسم سے جو گندگی نکلی ہے اسے صاف کر کے، پاک کر کے اس میت کو دوسری جگہ لٹایا جائے۔ شریعت کتنی بہترین ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی جا رہی ہے۔ یا اسی طرح حضرات آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کسی کے مرنے کی خبر آئی، موت کی خبر آئی، تو ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عزیز، اپنے مسلمان بھائی، اپنے رشتہ دار، جس بھی موت کی خبر آئی ہے، جس کی بھی، اس دعا کے ساتھ ہمیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے نماز جنازہ میں شریک ہو کر ہم اس کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں گے انشاءاللہ، لیکن جیسے ہی ہمارے پاس یہ خبر آئے کہ فلاں عزیز تمہارا مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اس دعا کے ساتھ ہمیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی، آپ انتقال ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خبر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کو کی مغفرت کر دے اور ہدایت پانے والوں میں سے ان کے درجے کو بلند فرما دے۔ تو دیکھیں، نام لے کر بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی موت ہوئی، ہمیں اس کا نام ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا پیارا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کا نام ہمیں معلوم ہے، فوراً دعا کرو، اللہم اغفر لعبد اللہ، اللہم اغفر لعبد الرحمن، اللہم اغفر لبیت اللہ، اللہم اغفر، یا کوئی بھی جو بھی نام ہو میت کا، اس کا نام لے کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ شریعت ہمیں اس بات کی عظیم تعلیم دیتی ہے۔ یا اسی طرح ہمارا کوئی اپنا عزیز، کوئی مسلم بھائی، کوئی اپنی اولاد ہو، اپنا دوست ہو، اقارب ہو، رشتہ دار ہو، دن رات ملنے والا ہو، اس کے موت کی خبر آئی، یقیناً صدمے کی بات ہے، یقیناً رنج کی بات ہے، غم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، لیکن ہمیں یہاں بھی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اس غم کا اظہار، اس دکھ اور تکلیف کا اظہار ہمیں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے کرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ رونا جو ہے شریعت نے جائز قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ میں زبان کو شریک نہیں کرنا چاہیے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور زبان کو شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میت اور مر جانے والے عزیز کی خوبیوں کو، اس کے اوصاف کو، اس کے صفتوں کو بیان کر کر کے گروہ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں چیخا جائے، چلایا جائے، فلاں آدمی ایسا تھا، چلا گیا، اور ایک ماتم کی شکل دے کر اپنے زبان کو اس میں شریک کیا جائے، تو اس بات کی شریعت ہماری قطعاً ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فرزند حضرت ابراہیم 18 مہینے گزر جانے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور پیغمبر دو عالم کی گود میں خود ان کا بیٹا موجود ہے اور ان کی لاش موجود ہے، 18 مہینے کا بچہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قدار روئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور اسی موقع پر یہ فرما رہے ہیں کہ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم،
आंखें आंसू बहा रही हैं, और ये फितरी चीज़ है, इंसानों की फितरत है। सदमा पहुँचता है, तकलीफ पहुँचती है, दुख होता है, इस दिल के अंदर जहाँ गम होता है तो इसी दिल के सदमे की वजह से आँखों से भी आंसू गिरने लगते हैं, आँखों से भी रोना आ जाता है। और पैगंबर रो रहे हैं, फरमा रहे हैं, आँखें रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, व इन्नल क़ल्ब लयहज़न, और आज ये जो दिल है सीने में ये गमज़दा है, ये गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ी रब्बना, लेकिन हमारी ज़बान से ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी जिस बातों से अल्लाह नाराज़ होता हो, अल्लाह नाखुश होता हो। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ून या इब्राहीम, और ऐ इब्राहीम मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नज़र, 18 महीने का जो है बच्चा गोद में है, फरमा रहे ऐ इब्राहीम तेरी जुदाई पर और तेरी फिराक पर, तेरे यहाँ से रुखसत हो जाने पर यकीनन तेरे बाप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ है, रंजीदगी आई है और आपके दिल गमज़दा हैं। तो गमों का इजहार और दुखों का इजहार आंखों के आंसुओं से किया जाना ये शरीयत ने जायज़ करार दिया है, लेकिन ज़बान से चीखना, रोना, चिल्लाना और मैयत के जो है खूबियों को, सिफतों को बयान कर करके रोना, शरीयत ने इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है। या इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, मैयत और मुर्दे की एक शक्ल ये भी आती है। बूढ़े माँ बाप सामने लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी औलाद की है, उसके बेटे की है, जिसके लिए जीने का वो अपना मकसद बना के रखा था, प्यारा है, महबूब है, भाई है, उसके सामने उसकी प्यारी बहन की लाश रखी है, बहन है, उसके सामने उसके प्यारे भाई की लाश रखी है। जिंदा थे दोनों, एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, एक दूसरे से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी, औलाद थी तो बाप से मोहब्बत थी, बाप की लाश है तो औलाद को मोहब्बत थी, भाई बहन की मोहब्बत कौन नहीं जानता। लेकिन ऐसे मौके पर भी हमें शरीयत एक अहम तालीम देती है कि आखिरी लम्हा है, महबूब की जुदाई का लम्हा है, अब चंद ही लम्हों के बाद इसका जनाजा गया कि इसके चेहरे का दीदार ख़त्म हो जाएगा, हम फिर इसे देख नहीं सकेंगे, इसका चेहरा हमारे सामने नहीं आएगा। दिल चाहता है, इंसानों का दिल है, नरम होता है, दिल की ख्वाहिश होती है कि बढ़कर अगर बहन है तो उसका बोसा ले ले, उसके चेहरे को चूम ले, माँ बाप है, दिल चाहता है, बेटा है, इसको बढ़कर चूम ले। तो क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? जी हाँ, बिल्कुल इजाज़त देती है। हमारे महबूब की लाश है, हमारे प्यारे की लाश है, बिल्कुल इजाज़त देती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी उस्मान इब्न मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई, आपको खबर मिली, आंखों से आंसू गिर गए, रोना शुरू कर दिया, रोते हुए उस मैयत और उस सहाबी के लाश के करीब गए और उन्होंने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब सहाबी उस्मान इब्न मज़ून के चेहरे का बोसा लिया, इस हाल में कि आंखों से आंसू उस्मान इब्न मज़ून के चेहरे पर टपक रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुई है, तो जिस तरह अल्लाह के नबी ने उस्मान इब्न मज़ून का बोसा लिया, बिल्कुल इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रफ़ीक़े यारे गारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त और महबूब को जब खबर हुई कि मेरा महबूब पैगम्बर अब इस दुनिया से जा चुका है, उसे इंतकाल हो चुका है, उन्हें मौत ने आकर पकड़ लिया, खबर मिली, दौड़ते हुए आए और वहाँ सहाबा ने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर, आपकी लाश मुबारक पर सफ़ेद चादर को से ढक दिया था। अबू बकर ने वो सफ़ेद चादर हटाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक का बोसा लिया और चूमा। तो आखिरी लम्हे में दीदार के वक्त अगर कोई चाहे तो अपने महबूब का बोसा ले सकता है, उसे चूम सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, लिहाज़ यहाँ देखो, अब गुस्ल का मरहला आता है, ये तो मैयत के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। गुस्ल का मरहला आप देखिए, शरीयत ने हमें यह कानून बतलाया, मर्द को मर्द गुस्ल दे और औरत को औरत गुस्ल दे, लेकिन इल्ला ये कि अगर 7 साल से कम उम्र की बेटी है तो उसका बाप भी उसे गुस्ल दे सकता है, या इसी तरह 7 साल के कम उम्र का बेटा है, उसकी माँ उसे गुस्ल दे सकती है। लेकिन असल में कानून शरीयत का यही है कि मर्द को मर्द गुस्ल दे, औरत को औरत गुस्ल दे, लेकिन इस कानून से मियाँ बीवी अलग हैं, मियाँ बीवी मुस्तस्ना है। समाज में, मुआशरे में गलत तस्वुर इस बात का पाया जाता है, आप देखते होंगे अगर कोई बीवी मर जाए उसके शौहर को बीवी का चेहरा भी देखने नहीं दिया जाता। क्यों?
سماج بولتی ہے اب یہ مر چکی بیوی حرام ہو چکی، اب اس کا چہرہ تم نہیں دیکھ سکتے، شوہر کو اس کے قریب جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ مسلکی پابندیوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ اہم تعلیم جو شریعت کی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ایک شوہر کو اس کی بیوی کے مر جانے کے بعد دیدار سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ اب یہ مر چکی ہے، یہ حرام ہو چکی ہے۔ اتنا جاہلانہ رسم اور اتنا ظالمانہ تصور اور خیال، جبکہ شریعت نے اس قدر گنجائش دی ہے، شریعت نے یہ مقام دیا ہے کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا مرنے کے بعد، ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو بھی غسل نہیں دے سکتی، لیکن یہاں شریعت ہمیں بتلاتی ہے ایک شوہر اپنے بیوی کو غسل مرنے کے بعد دے سکتا ہے۔ شوہر مر گیا بیوی غسل دے سکتی ہے، بیوی مر گئی شوہر غسل دے سکتا ہے۔ غسل کا طریقہ اگر معلوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان تمام چیزوں کی دلیلیں موجود ہیں۔ لخت جگر فاطمہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی فضیلت کا یہ مقام ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ علی اگر تم سے پہلے میں مر گئی، میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہ نکالنا تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے لاش کی چادر پر اور میرے کفن پر پڑے۔ تو اس فاطمہ کا یہ حال ہے کہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں فاطمہ کا انتقال ہو گیا، فاطمہ وفات پا گئیں اور فوت ہو گئیں، انہیں غسل ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ یا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، ان کو غسل ان کی بیوی اسما نے دیا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو شوہر بیوی کو غسل دے رہا، بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہے۔ صحابہ کے علم میں صحابہ سے پڑھ کر کسی مولوی کا علم نہیں ہو سکتا، صحابہ کی تاریخ ہے، صحابہ کے علم جانکاری میں ہے کہ فلاں شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہے، کوئی نکیر نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، گویا اس مسئلے پر صحابہ کا پوری طرح اجماع ہے، پوری طرح اجماع ہے۔ یا اسی طرح دیکھیں جو غسل دیتے ہیں انہیں دو چیزوں کا اہم خیال کرنا چاہیے، دو چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ میت کو جو غسل دینے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے بدن، اس میت کے بدن پر غسل دینے والے کی نگاہ پڑے گی، اس کی نظر پڑے گی، تو ہو سکتا ہے میت کے جسم میں کوئی عیب کی بات آئے، کوئی ایسی چیز آئے جو کراہیت پسند ناپسند ہو اور وہ منظر اسے اچھا نہ لگتا ہو، انسانوں کو اچھا نہ لگتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ مثال سمجھے، کوئی انسان مر گیا، اس کے بدن میں کہیں زخم تھا اور نہلانے کے سمے اس زخم سے کیڑا نکل گیا۔ اب غسل دینے والے کو اسی لیے تاکید کی گئی کہ غسل دیتے سمے جنازے اس میت کے بدن میں کوئی عیب اگر دیکھا جائے تو اس عیب کو راز میں ہی رکھنا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا ہے۔ کیوں؟ شریعت بڑی حکیمانہ تعلیم دیتی ہے۔ اگر بتا دیا کہ فلاں کے نہلاتے وہ کیڑے نکل گئے، دنیا میں جو اس کے دشمن ہیں، دنیا میں جو اس کے حاسد ہیں، دنیا میں جو اسے نفرت کرنے والے ہیں، وہ بہانہ تلاش کریں گے، موقع مل جائے گا انہیں ایک مسلمان کی عزتوں کو نیلام کرنے کا، اور وہ کہیں گے ارے کچھ نہیں، ہم ہی نے تو بد دعا کیا تھا جو اس کے جسم سے کیڑے نکل گئے۔ اسی لیے رازداری کا سبق دیا جا رہا ہے۔ من ستر مسلمن، پیغمبر کی تعلیم ہے مسلمان کی عزت کو بچاؤ، اس کی عزت کو چھپاؤ، اسے بے عزت نہ کرو، اسے ذلیل نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو۔ تم اس دنیا میں اگر کسی کی عزت بچا لے گئے، آخرت میں اللہ تمہاری عزت کو بچائے گا۔ ورنہ کتنے گناہ ہیں جو پردے کی آڑ میں تم سب کرتے ہو، ہم سب کرتے ہیں، لیکن وہ راز افشا نہیں ہوتا۔ اللہ اتنا رحم دل ہے کہ ہمارے اس گناہ کو اس دنیا میں پردے میں ہی رکھا ہوا ہے۔ تو بندوں کے کسی راز کو، کسی عیب کو اگر افشا کیا جائے، کھول دیا جائے، تو رب کیسے پسند کرے گا؟ رب کو کیسے یہ منظور ہوگا کہ وہ جنازہ نہلا رہا ہے؟ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والے کو ایک عظیم بشارت دی ہے، عظیم خوشخبری دی ہے کہ جو میت اور جنازے کو غسل دے رہا ہے، اگر وہ رازداری کو رازدار میں رکھے، میت کے عیب کو چھپائے رکھا، کسی کو نہیں بتایا، اللہ اس غسل دینے والے کے گناہ بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 40 مرتبہ اللہ اس غسل دینے والے جو رازدار ہے، جس نے راز کو چھپایا ہے، 40 مرتبہ اسے بخش دیتا ہے۔ ذرا سوچو۔ اور دوسری چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نہلانے والے جنازے کے ساتھ نرمی برتیں۔ نرمی اس لیے مرے ہوئے کافی وقت ہو گیا، کافی وہ ہڈیاں سخت ہو گئی، اگر اس کو الٹے پلٹنے میں سختی کی گئی تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور پیغمبر کی تعلیم، کیا انسانیت کا احترام دیا اسلام نے،
کوئی دین کا اور کوئی مذہب اس دنیا میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کو اتنا احترام دیتا ہو، اتنی عزت دیتی ہو۔ آج لوگ مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد آتنکواد کہتے ہیں، ذرا سیکھو کہ انسانوں کا احترام ہماری شریعت مرنے کے بعد بھی اتنا کر رہی ہے کہ فرمایا پیغمبر نے کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، کہ مردے کے جسم کو توڑنا، مردے کی ہڈیوں کو توڑنا ایسے ہی توڑنا قابل مذمت ہے جیسے اس کے زندہ رہنے میں توڑنا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو اس قدر احترام تو نرمی برتا جائے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھو ہمارے سماج میں اکثر و بیشتر دیکھا، تجہیز و تکفین، انسان مر گیا اب اس کے کفن دفن کی تیاری کرنی ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں۔ فلاں آدمی ممبئی سے آ رہا ہے، فلاں رشتہ دار سعودی سے آ رہا ہے، فلاں آدمی یہاں سے آ رہا ہے، کافی وقت لگے گا اس کو آنے میں، اور یہاں انسان کی جان نکل چکی ہے، قبر اس کا انتظار کر رہی ہے، فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں، روح تو پہلے ہی جہاں جانی تھی وہ چلی گئی۔ یہ تو ڈھانچہ ہے، یہ تو جسم ہے، اسے رکھ کر میت کی توہین بھی ہوتی ہے، جو میں بتاؤں گا توہین کیسے ہوتی ہے۔ اس میت کو پریشان نہ کرو، اس جنازے کو سامنے رکھ کر اسے تکلیف نہ دو، بھیج دو اسے جہاں جانا ہے، اب اسے جدا کر دو، اس کی جدائی کا وقت آ گیا، اس کو اپنے پاس زیادہ دیر مت رکھو۔ اسلام کتنا حکیمانہ تعلیم دیتا ہے، کیوں؟ بہت نقصانات ہیں، اس کو روکے رکھنے میں بہت نقصانات ہیں۔ نقصانات کیا ہیں؟ میت اور لاش کو زیادہ دیر رکھا جائے لاش پھول جاتی ہے، لاش پھول جاتی ہے، یا تھوڑے اور دیر کیا جائے تو اس میت کے جسم سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے خون بھی بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بھی زیادہ روک دیا گیا، جسم سے بدبو آنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، اور پھر ہمارے عزیز اور اقارب اپنے ہی پیارے کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت، اس کے چہرے کی دیدار کے لیے جب جاتے ہیں ناک بند کر لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ نہیں، اپنے عزیز کو دیکھ رہا ہے، اپنی اولاد کو دیکھنے جا رہا ہے، پر لاش کو تاخیر میں کرنے کی وجہ سے اس جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے کہ اس کا باپ بھی ناک بند کر کے جا رہا ہے۔ یہ منظر اچھا نہیں لگتا، یہ منظر اچھا نہیں لگتا، اسی لیے شریعت نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جنازے میں تاخیر کی جائے۔ اب آگے دیکھیے، آپ جنازے کو تیار کر چکے، کفن دفن، کفن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا ولی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے کفن کی ذمہ داری لے، اسے چاہیے اسے اچھا کفن دے، اسے اچھا کفن دے۔ ویسے تو اصولاً اور بہتر یہ ہے کہ جو انسان مرا ہے اس مرے ہوئے انسان کی کمائی ہی سے تجہیز و تکفین کی جائے، اس کے ہی دولت کو خرچ کیا جائے جو دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر کوئی بھائی دیتا ہے، کوئی اولاد دیتی ہے، کوئی بہن دیتی ہے، یہ جائز ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز کی گئی، پیارے نبی نے کفن پہنایا تو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چادر ہے جس سے سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں پر ازخر نامی گھاس رکھ دو، اور اسی چادر میں میرے چچا کو دفنا دو، اس لیے کہ وہ چادر ان کی زندگی کی نجی چادر تھی، وہ ان کی کمائی کی چادر تھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو مرا ہے اس کی کمائی کو ہی اس میں خرچ کیا جائے تجہیز و تکفین میں، اور کفن بہتر پہنایا جائے۔ پیغمبر نے اس کی وجہ بھی بتلائی کہ اچھے کفن دو، اس لیے کہ عالم برزخ میں، قبر کی دنیا میں، جس سے ہم اور آپ لا علم ہے، جانکاری نہیں ہے، یہ غیب کا علم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم برزخ میں ایک رشتہ دار سے، ایک مومن سے اللہ کی اجازت سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کی ملن ہوتی ہے۔ تو کپڑے اچھے ہوں گے تو ایک رشتہ دار کے یہاں جانے میں خوشی ہوگی، جیسے ہمارے مہمانداری میں ایسا ہوتا ہے، یہ عام سی بات۔ تو کفن اچھا پہنانے کی یہ وجہ بتلائی گئی۔ یہاں بھی معاشرے میں اور شریعت میں ایک غلط تصور اور غلط خیال پیدا کیا گیا، مسلکی اختلافات، مسلمان ایک نہیں ہوتے، یہی تو مسلمانوں کا غم ہے، یہی مسلمانوں کا دکھ ہے، مسلکی اختلاف۔ یہاں دیکھو کیسا جاہلانہ تصور ہے کہ کفنا کے ہو گیا، شوہر کی لاش ہے، بیوی کو زبردستی پکڑ کے لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ ارے اب یہ جدا ہو رہا ہے، اب یہ تم سے دور جا رہا ہے، اس کا مہر بخش دو۔ زندگی بھر مہر ادھار رکھا،
بیوی کے ساتھ زندہ رہا تب اسے مہر کی بیچارے کو فکر نہ ہوئی، اب قوم کو فکر ہے، سماج کو فکر ہے، ان دین کے ٹھیکیداروں کو فکر ہے کہ اب وہ بیوی کو زبردستی اس کے شوہر کے قریب لاتے اور کہتے ہیں بیچارہ جا رہا ہے، اس کا مہر بخشو۔ وہ بیوی جو پہلے سے غمزدہ ہے، شوہر کھو چکی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے زبردستی پکڑ کے مہر بخشوایا جا رہا ہے، اب وہ بیوی غمزدہ کی حالت میں کہتی ہے بھائی میں نے اس کے مہر کو بخش دیا، شادی کی یاد دلا دی جنازے کے وقت میں۔ کتنا غلط تصور اور جاہلانہ تصور ہے۔ ہاں یقیناً اگر یہ پتا چلا کہ وہ شوہر مرا ہوا اس کا مہر نہیں دیا ہے تو یقیناً یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو مال چھوڑا ہے اس مال سے سب سے پہلے اسی بیوی کا مہر ہی ادا کیا جائے۔ یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ یہ کفن کے جنازے میں 4 تکبیروں کے ذریعہ جنازہ پڑھ لیا گیا، جنازہ گیا، اب اس کے بعد جو پیچھے چھوڑ جانے والے رشتہ دار ہیں وہ تو گیا اکیلے بیچارہ عالم برزخ میں چلا گیا، اب اس کے جو محبوب رشتہ دار ہیں، اعز و اقارب ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، اس کے پہچان والے، کچھ باتوں کا خیال انہیں بھی رکھنا چاہیے، ان زندوں کو مردوں کے تعلق سے خیال رکھنا چاہیے۔ کیا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلا خیال، مرنے والا کہیں ایسا تو نہیں کسی قسم کا کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ قرض لے کر مر گیا روح معلق رہتی ہے، پیغمبر نے فرمایا اس کی روح معلق ہوتی ہے۔ ایک جنازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور پتہ چلا کہ اس جنازے پر قرض ہے، یہ کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، پیغمبر نے کہا صلو علی صاحبکم، تم سب پڑھ لو اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھا تھا۔ قرض کی اتنی بڑی اہمیت، ارے قرض کھا کر مر جانے والے وہ تو لا علمی میں چلے گئے، اور جان بوجھ کر جو کسی کا مال کھا کر جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا اپنے دل کو جھجڑو اور پوچھو۔ یہ قرض لیا ہوا آدمی، پیغمبر روح معلق ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، محبت کا وہ جذبہ پیغمبر نے مسلمانوں کے دل میں پیدا کیا تھا، وہی محبت آج فنا ہو گئی، وہی محبت آج ہمارے بیچ ختم ہو گئی۔ جب دیکھا کہ پیغمبر کے جنازہ پڑھانے سے میرا ایک ساتھی محروم ہو رہا ہے اور قرض کی وجہ سے اس کا جنازہ پیغمبر نہیں پڑھا رہے ہیں، صحابی آگے بڑھ گئے، کہا اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیجئے، قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ، یہ محبت، یہ الفت ہے جو پیغمبر نے مسلمانوں میں پیدا کیا تھا۔ آج محبت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا مال لوٹنے کو آدمی تیار رہتا ہے کہ اس کا مال لوٹنے کا وقت آ گیا۔ اور یہاں دیکھو محبت کا ذمہ داری میں، اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیے، جنازہ پیغمبر نے پڑھا دیا۔ دوسرے دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی پیغمبر کی، تو قرض کی اتنی اہمیت کا قتادہ وعدہ کیے تھے، قرض پورا کیے کہ نہیں؟ قرض دیے کہ نہیں اس کا؟ قتادہ نے کہا اللہ کے نبی دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن برودہ، اب اس کی روح ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس کی جان ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو قرض کا دیکھو، یہ خیال کیا جائے کہ قرض اگر میت پر باقی ہے تو اسے اس دنیا سے ایسے نہ بھیجا جائے، یہ اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اولاد ناخلف ہو چکی، اولاد نافرمان ہو چکی، باپ کی کمائی ہوئی دولت پر عیش کرنے کے خاطر وہ اپنے باپ کا قرضہ بھی دینے کو راضی نہیں، اپنے باپ کا قرضہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ وہ باپ جو زندگی بھر اپنے بچوں کے لیے دوسروں سے قرض لیتا رہا، بھیک مانگتا رہا اور سب کچھ کرتا رہا، آج اولاد اتنی مضبوط دل والی ہو گئی کہ وہ اپنے مرے ہوئے باپ کا قرضہ بھی دینے کو راضی نہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سب اولاد ایسی نہیں ہوتی، بہت سارے اولاد ایسے ہیں جو اپنے باپ کی اچھا پوری کرنے کے لیے، آپ دیکھیں یہاں آئے گا، اپنے باپ کی اچھا اور اپنے باپ کی چاہت پوری کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ میرا باپ خوش ہوگا، اس کی روح کو سکون ملے گا، قبر میں اس کے عذاب کو ہلکا پن ملے گا۔ یا اسی طرح دیکھیے، مرنے والا اگر مرتے وقت کوئی وصیت کر جائے، وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اس کی ہوئی وصیت کو اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد اگر پوری نہیں کرتی، وہ گنہگار ہے اللہ کی نگاہ، وہ گنہگار ہے۔ واجب ہے وصیت کیا ہوتی ہے؟ مرنے والا وصیت کر رہا، دیکھو بیٹا ہر ماہ ہر مہینے فلاں غریب کی مدد کرتے رہنا، اتنا روپے دیتے رہنا، فلاں مدرسے میں اتنا روپیہ دیتے رہنا، فلاں یتیم کا سہارا بنتے رہنا، اس کا کوئی نہیں تھا میں تھا، آج وہ بھی بے سہارا ہو گیا، ذرا دیکھنا، اس کا خیال رکھنا، ہر مہینے اس کو پہنچاتے رہنا۔ یہ وصیت ہے اچھے کاموں کی۔ اگر اچھے کاموں کی وصیت کر کے وہ مردہ جا رہا ہے، اولاد اگر وہ وصیت پوری نہیں کرتی ہے، گنہگار ہوگی، اس کی
اولاد پر عیش کر کے اس کی وصیتوں کو آج یہ نا اولاد نا فرمان اپنے قدموں تلے رونت کر اسے پامال کر دیتی ہے، باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں لیکن یاد رکھا جائے مرنے والا وصیت اگر اچھے کاموں کی کرے تو پوری کرنا ہے، اگر غلط کام کی وصیت کرے تو پورا نہیں کرنا ہے۔ غلط کام کی وصیت کا مثال لے لو، کوئی مرنے والا کہے بیٹا میں اس کا بدلہ نہیں لے چکا، تو لے لینا، میں اس کا گھر برباد نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، تو ضرور کر دینا، میں اس کا مال نہیں لوٹ سکا، بےمانی نہیں کر سکا، اے بیٹا تو لوٹ لینا، بےمانی کرنا بہت یہ ہے وہ ہے، یہ وصیت غلط ہے۔ یا اسی طرح میں مر رہا ہوں آج کے بعد ہر سال میرے نام پر اجمیر میں جا کے چادر چڑھانا، غلط ہے یہ وصیت۔ گناہ گاری ایسی وصیت میں ہے انسان کو گنہگار ہوگا، تو ایسی چیزیں جو گناہ کی ہو اس وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں 2 منٹ کے اندر میں آپ اسی طرح میراث کا معاملہ ہے، آدمی مر گیا، مال چھوڑ کر گیا، اب اس مال کے اندر اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب جو بھی ہیں ان کا حق ہے اس وراثت کو، اس میراث کو فوراً تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے جس کا جو حق ہے، جس کا جو حصہ ہے۔ ہاں جائز ہے تاخیر کیا جائے، سارے رشتہ دار اگر راضی ہیں کہ چلو ابا مر گئے کچھ سالوں کے بعد کریں گے، اگر سارے متفق ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر لمبا کھینچا گیا تو اختلاف کا ذریعہ بن سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے، اس لیے وراثت کو فوراً تقسیم کرنے میں بہتری ہے اور افضل ہے۔ اور یہیں پر معاشرے کا ایک اٹوٹ ظالمانہ رویہ یہ ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے، اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، یہ کہہ کر کہ ہم نے اس کی شادی کی ہے، اس کا کوئی حق نہیں۔ بھائیوں تمہارا باپ جا چکا، جیسے اس کی ذمہ داری تھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کی، اب بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی کریں، یہ ذمہ داری ہے، یہ حق وراثت نہیں ہے۔ اور آپ شادی کا بہانہ کر کے اس بہن کو اور اس بیٹی کو حق وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، اگر محروم کر جاؤ گے تو جوتیوں کی نوک پر آخرت کے میدان میں تم سے وصول کرے گی۔ اس لیے بھائیوں خوف کھاؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور میراث کو بہتر طریقے سے جو ہے اسے پورا کرو اور جس کا جو حق ہے اسے ادا کر دو۔ آخری وقت میں دیکھو انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو 2 ہی چیز فائدہ پہنچاتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو، 2 ہی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے۔ ہمارا باپ مر گیا، ہماری اولاد مر گئی، ہماری بہن مر گئی، کوئی مر گیا، اسے صرف 2 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں خصوصی طور پر۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ صدقہ، الصدقۃ الجاریہ، اولاد نیک ہے، دعا تو کر رہی ہے، وہ تو روح کو سکون مل رہا ہے، ساتھ میں صدقہ بھی کر رہی ہے اپنے باپ کی طرف سے، اللہ کے نام پر صدقہ دے رہی ہے جب بھی آئے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا باپ مر گیا تو 1 مہینہ دیا، 5 مہینہ دیا، اس کے بعد پھر زندگی پر بھلا دیا، یا اسی طرح جو وصیت کو پورا کرنا تھا 2 مہینہ غریب کو دیا، یتیم کو دیا، چھوڑ دیا، اس کے بعد بھول گیا، جیسا غم پرانا ہوا، ایسا نہیں، آپ کو اسے ادا ہی کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو صدقہ جو میت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہم اور آپ جاتے ہیں نا تسلی دینا چاہیے۔ ہمارے کسی بھائی کا باپ مر گیا ہو یا کوئی بھی انتقال اس کا عزیز ہو گیا، جانا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے، اس کو صبر دلانا چاہیے۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، اللہ کی امانت تھی لے لیا، اللہ کی امانت تھی لے لیا، صبر کرو، صبر کرنے میں بھی انشاءاللہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تسلی دینا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھا جائے کہ ہم وہاں جا کر صرف تسلی دے کر واپس نہ آ جائیں، بلکہ ذرا دیکھیں کہ مرنے والا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے گھر کا اکیلا سہارا تھا، اکیلا کمانے والا تھا، 2-4 بچے چھوٹے چھوٹے جوانی کے عالم میں مر گیا، 2-4 بچے چھوڑ کر گیا، اب ان کا رکھوالی کون کرے، ان کا سہارا کون بنے؟ تسلی دینا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ذرا دیکھو نوجوانی کی حالت میں باپ مر گیا، یتیم بچوں کو چھوڑے جا رہا ہے، اب اس کا تمہیں خیال کرنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اس کو ترقی دلانا ہے، اس کو دکانیں کھلانی ہے، جیسا بھی ہو سکے اس کی یتیم کی مدد کرنی ہے، اس گھر کا سہارا بننا ہے، یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہے۔ ورنہ زبانی تسلی تو غیر بھی دیتے ہیں، پھر ہم مسلمان آپس میں کلمہ پڑھ کر ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا فائدہ میت کو پہنچتا ہے
دعا کرتے رہو. یہی دعا جو میں نے خطبے کے شروع میں دی ہے, یہ دعا ہے انہی لوگوں کے لیے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر اور ہم سے پہلے جو اس دنیا سے گزر چکے ایمان کی حالت میں ان مومنوں کو بھی تو معاف کر دے, ان کے گناہوں کو بھی بخش دے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ان دعا کے ساتھ میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں ایک اعلان کے ساتھ, ضروری اعلان کے ساتھ, کہ ہمارے ایک بھائی عرفان صاحب انصاری کر کے تھے جو خان گلی میں رہتے تھے, وہ یقیناً اچانک بیمار ہوئے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور پھر آج کے دن ان کے لیے تعاون کا وعدہ بھی کیا گیا, لیکن اللہ کے حکم کے آگے ہم انسانوں کا بس نہیں چلنے والا ہے. ہم رات میں ہی سننے میں آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اغفر لہ, اللہ انہیں معاف کرے, انہیں بخش دے. خبر آئی سننے میں, لیکن ابھی بھی ان کی لاش ہاسپٹل میں ہی موجود ہے اور لاش لانے کے لیے خرچوں کی ضرورت پڑتی ہے, پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے آپ کے یہاں ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں, آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ بھرپور تعاون کریں تاکہ ان کے جسم کو, ان کی لاش کو لایا جا سکے اور تجہیز و تکفین کا کام انجام دیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے, سانسیں چلے, اللہ کی عبادت پر اللہ سے ڈرتے ہوئے چلے, ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.